ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اور ستائش ہے، جو سارے عالمین کا خالق اور رب ہے. بے حد و بے حساب درود اور سلام ذات مقدس نبی مکرم ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سارے عالمین کے لیے رحمت ہے اور سارے انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں. گزشتہ جمعہ میں ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے یہ ذکر کیا تھا کہ 6ویں ہجری ہے جو احکامات نازل ہوئے اس کا ذکر ہم نے کیا تھا. اور ان احکامات میں سے ایک مسئلہ اظہار کا ہم نے ذکر کیا تھا. چھٹویں ہجری کے بعد 7ویں ہجری کا آغاز ہوا. ساتویں ہجری میں مسلمانوں کے لیے 7ویں ہجری کا سال کامیابیوں کا سال تھا. غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کر سکیں گے، وہ کبھی ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، وہ کبھی ہم پر حملہ نہیں کریں گے. 6ویں ہجری میں مسلمان گئے تھے عمرے کی غرض سے، پھر واپس آئے. صلح حدیبیہ کے بعد آزادی کے ساتھ سفر مسلمان بھی کر سکتے تھے، کفار و مشرکین بھی کر سکتے تھے. تو 7ویں ہجری میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کا، ایک دوسرے کے ماحول کو دیکھنے کا بہت موقع ملا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، اللہ نے آپ کو جو رسول بنایا، تو آپ کی رسالت ساری دنیا کے لیے تھی. اس سے قبل کہ جو رسول آئے تھے وہ رسول ایک وقت کے
لیے رہتے تھے، ٹائم لمٹ بھی تھی، ایریا لمٹ بھی تھی، ان کے لیے ایک حد تھی کہ اس حد تک ہی آپ رسول ہیں، دنیا کے اس علاقے تک ہی آپ رسول ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے اور پھر تا قیامت کے بعد بھی اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن، تاکہ وہ ڈرائے سارے عالمین کو، ساری دنیا کو، سارے جہاں والوں کو وہ ڈرائے۔ تو اب سارے جہاں والوں کو ڈرانا تھا، سارے جہاں والوں کو صحیح راستے پر لانا تھا۔ تو 7ویں ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اطراف، عرب کے اطراف میں جو قبیلے آباد تھے، مختلف قبیلوں کو آپ نے دعوت دی اسلام۔ قبیلوں کو دعوت دینا تو آسان ہی ہے، ان کا ایک چھوٹا سا علاقہ رہتا ہے، اس کی حد تک وہ رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم عصر، اپنے ہم زمان، اس زمانے کے بادشاہوں کو، اس زمانے کے جو ممالک تھے، ان ممالک کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اب وہاں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے اس زمانے کے جو ذرائع تھے، ان ذرائع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ وہاں تک جانے کے لیے سفر بڑا طویل اور بڑا مشقت آمیز رہتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تو نہیں فرمایا، لیکن اپنے ایک نمائندے کو، کسی صحابی کو نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کی طرف روانہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ دیگر ممالک کے بادشاہوں، حکمرانوں کو مکتوب روانہ کیا جائے، خط لکھا جائے، لیٹر لکھا جائے، اور اس میں اسلام قبول کرنے کی ان کو دعوت دی جائے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دنیا کے مملکتوں کے بادشاہ ہیں، دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ ہیں، یہ بادشاہ صرف ایسے خطوط کو خاطر میں لاتے ہیں، ایسے خطوط کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہو۔ جو خطوط بغیر مہر کے ہوتے ہیں، اس پر کسی کی مہر نہ ہو، اسٹیمپ نہ ہو، وہ خطوط کو قبول نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، کھولتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ عرض کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اور اس چاندی کی انگوٹھی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ لکھا ہے، سب سے اوپر اللہ، اس کے نیچے رسول، اور اس کے نیچے محمد۔ اگر اس کے نیچے سے پڑھیں تو محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاندی کی انگوٹھی پر لکھوایا۔ تو خطوط لکھے گئے، جن ممالک کے بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے گئے، ان میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو
روم کے بادشاہ قیصر ہرقل، قیصر روم کو، اور مصر کے شاہ کو، اس کے علاوہ اور بھی کسریٰ کے بادشاہ کو اور بھی دیگر ممالک کے بادشاہوں کو آپ نے خطوط روانہ فرمائے۔ وہ خطوط میں کیا لکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان خطوط کو کن کے ذریعے بھیجا؟ ہر خط کسی نہ کسی صحابی کے ذریعے سے وہ بادشاہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو جو خط بھیجا، وہ خط عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کے ذریعے حبشہ کے بادشاہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا۔ مدینے سے سفر کرتے ہوئے عمرو بن امیہ الزمری حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی انہوں نے لے کر نجاشی کے پاس گئے۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ تھے اور ان کا نام اسحمہ تھا۔ نجاشی کے جو اس وقت بادشاہ تھے ان کا نام اسحمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب میں یہ لکھا، جب یہ مکتوب عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نجاشی کے پاس گئے تو نجاشی کے دربار میں نجاشی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے یہ بتلایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خط بھیجا تو نجاشی نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس خط کو قبول کیا، اپنے تخت سے اتر گیا، نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر پڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النجاشی ملک الحبشہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ مکتوب محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، نجاشی جو فرما روا ہے حبشہ کا جو حکمران ہے، بادشاہ ہے، اس کی طرف یہ خط ہے۔ اما بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، میں تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ حقیقی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامت رکھنے والا ہے، امان دینے والا ہے، نگہبان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام روح اللہ ہے اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کو القا کیا، اور وہ مریم جو اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہتی تھی، پاک ہے، مطہر ہے، خوشبودار ہے، پاک دامن ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسے اپنی روح سے اور پھونکا اس روح کو مریم میں، جس طرح آدم کو اپنے دست قدرت سے اللہ نے بنایا تھا، تخلیق فرمایا تھا۔ اے نجاشی، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایمان لاؤ اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرو۔ بس اگر تو نے میری پیروی کی، تو میری پیروی کرے گا اور ایمان لائے گا اس پر جو میں لے کر آیا ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھے اور تیرے سارے لشکر کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے پیغام حق تمہیں پہنچا دیا اور نصیحت کا فرض ادا کر دیا، بس میری نصیحت قبول کر لو۔ میں نے تمہاری طرف اپنے چچازاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ چند مسلمانوں کو بھیجا ہے، بس اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط میں یہ تحریر یہ لکھ کر نجاشی کی خدمت میں بھیجا۔ نجاشی کے پاس پہنچا، نجاشی اس خط کو پڑھا اور
ادب و احترام کے ساتھ اس خط کو قبول کیا اور پڑھا، اور پڑھ کر اس نے کہا اشہد باللہ انہ النبی الامی الذی ینتظرہ اہل الکتاب، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ نبی امی ہیں اہل کتاب جس کا انتظار کر رہے تھے، یعنی یہود و نصارہ جس نبی امی کا انتظار کر رہے تھے آپ ہی وہ نبی ہیں۔ نجاشی نے یہ خط پڑھا اور خط پڑھ کر یہ کہا۔ اس کے بعد آپ ہی کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، آپ ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شہادت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خط اپنی طرف سے، ایک عریضہ، ایک عرضی اپنی طرف سے اس نے لکھا، اور اس میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من النجاشی اصحمہ السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نجاشی کی طرف سے ہے، آپ پر سلام ہو۔ نجاشی جو اصحمہ ہے اس کی طرف سے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ وہ اللہ جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی۔ یا رسول اللہ آپ کا گرامی نامہ مجھے موصول ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے ذکر فرمایا، زمین و آسمان کے پروردگار کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرا برابر بھی کم و بیش نہیں۔ آپ کے چچازاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمان یہاں پہنچ گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیا، حضور کے ابن عم یعنی چچازاد بھائی کے دست مبارک پر اللہ رب العالمین پر میں ایمان لے آیا ہوں، اور اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ اگر حکم ہو تو میں خود بھی حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فرمان حق ہے۔ والسلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجاشی نے بھیجا۔ تو اس طریقے سے ایک بادشاہ کی طرف جو حضور نے بھیجا تھا خط، وہ خط قبول ہوا، اور پھر نجاشی نے اسلام قبول کیا۔ اور بھی خطوط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہان کی طرف روانہ کیے، اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام کی اشاعت، اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دیں، ہم اس میں ان قربانیوں میں وہ قربانیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اسلام پر قائم ہیں۔ مختلف علاقوں کے سفر کیے، اسلام کو پھیلائے، علم کو پھیلائے، قرآن کو پھیلائے، قرآن کی تعلیم دیے، حدیث کی تعلیم دی۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایمان افروز واقعہ لکھا ہے۔ امام حاکم یہ کون تھے؟ ایک بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کئی دن گزرنے کے بعد مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مختلف علاقوں میں گئے، مختلف علاقوں میں بسے، مختلف علاقوں میں گئے، وہاں بسے، اسلام پھیلائے، وہیں کے ہو کر رہ گئے، وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ایک صحابی تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث شریف انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنی تھی۔ ایک حدیث حضور کی زبان مبارک سے انہوں نے ایک حدیث سنی تھی، وہ حدیث یاد تھی، وہ حدیث ان کو یاد تھی، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ یہ حدیث کا ایک راوی تو میں ہوں، ایک راوی تو میں ہوں، میں نے حضور سے یہ حدیث سنی، لیکن ایک اور راوی اس حدیث کے ہیں، ایک اور راوی اس حدیث کے ہیں، اور وہ ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ حدیث حضور سے سنے، میں بھی سنا، حضور سے سنے، صحابی رسول
حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے تھے سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے تھے. وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ حدیث میں بھی سنا اور اس وقت دنیا میں اس حدیث کے راوی میرے علاوہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں صحابہ دور دور پھیل گئے، عقبہ بن عامر بھی دور چلے گئے، مصر میں چلے گئے، مصر میں رہ کر وہیں پر بس گئے، مصر میں ہی رہ کر مصر کے ہی ہو گئے، مصر میں رہنے لگے، مصر میں مکان تھا سب. لیکن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شوق ہوا حدیث کا کہ یہ حدیث میں سنا ہوں، لیکن صرف اس بات کی میں تصدیق کر لوں کہ یہی حدیث عقبہ بن عامر بھی حضور سے سنیں گے. بس اسی نیت سے، اسی ارادے سے مدینے سے نکلے مصر کی طرف، مدینہ سے نکلے مصر کی طرف. صرف کیا ہے، حدیث تو سن چکے، حضور کے زبان مبارک سے سنے، لیکن اس حدیث کے ایک اور راوی ہیں، ان سے میں تصدیق کرا لینا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث کا راوی میں بھی ہوں، وہ بھی ہیں، اور دنیا میں اس وقت ہم دونوں ہی ہیں. لہٰذا مدینہ سے مصر گئے، مہینوں کا سفر کیا. ایسا سفر بھی نہیں تھا یہاں پلین میں بیٹھے وہاں اتر گئے، یہاں ٹرین میں بیٹھے وہاں اتر گئے، نہیں تھا. سواری پر، جانور کی سواری، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، جو بھی ہے، اس سواری پر سوار ہوئے مدینہ سے مصر گئے. اور مصر جانے کے بعد ان کا گھر بھی نہیں معلوم تھا مصر میں کہاں ہے، کہاں رہتے ہیں. عقبہ بن عامر کہاں رہتے ہیں نہیں معلوم تھا. مصر کے گورنر کے پاس گئے، وہ بھی ایک انصاری صحابی تھے، مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا. ان کے پاس والی مصر کے گورنر کے پاس گئے. مصر کے گورنر کے پاس گئے تو مصر کے گورنر نے پوچھا، استقبال کیا، مدینہ سے آئے ہیں، سرکار کے صحابی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. اے ابو ایوب کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بس عقبہ بن عامر سے ملنا ہے، عقبہ بن عامر سے ملنا ہے. ایک حدیث انہوں نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، اور وہ حدیث انہوں نے سنی ہے، حضور سے اس کی تصدیق کرا لینا ہے، اسی غرض سے آیا ہوں. اے والی مصر، اے مصر کے گورنر، گویا تجھ سے کچھ کام نہیں، مجھے عقبہ بن عامر سے ملنا ہے. وقت کا گورنر ہے، مصر کا گورنر ہے، لیکن گورنر کے پاس بھی گئے تو یہ کہہ رہے ہیں گورنر بس عقبہ بن عامر سے ملنا ہے، اسی لیے مدینہ سے آیا. تو وہ گورنر بھی کیا کیے، ایک جاننے والے آدمی کو ساتھ لگا دیے، بولے کہ ان کو عقبہ بن عامر کا گھر بتا دو. عقبہ بن عامر کے گھر کو گئے. عقبہ بن عامر نکلے، پوچھے وہ یوں کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ اے عقبہ اس لیے آیا کہ ایک حدیث جو تم نے سنی ہے حضور سے، میں بھی سنا ہوں، اس حدیث کا راوی میں ہوں اور تم بھی ہے. تم یہ بولو، تم یہ سنے یا نہیں سنے، اس کی تصدیق کر دو کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا. حدیث شریف سنیے، حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کسی نے اپنے مومن بھائی کی کسی رسوائی کی بات پر اس کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی قیامت کے دن فرمائے. قیامت کے دن جس نے پردہ پوشی کی، اس کی پردہ پوشی، اس کے گناہوں کی، اس کے رسوائیوں کی، جو باتیں اس کو رسوا کریں گی، اس کی پردہ پوشی اللہ قیامت کے دن فرمائے گا. تو عقبہ بن عامر نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، یہ حدیث یہ ہے. انہوں نے حدیث پڑھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حدیث سنی، فوری سواری پر آئے، پھر مدینے کی طرف روانہ ہو. اتنی دور سے آئے تھے، نہ گھر میں بیٹھے، نہ گورنر کے پاس بیٹھے، نہ کہیں بھی بیٹھے، کچھ بھی نہیں، صرف حدیث کے لیے. تو ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کو پھیلانے کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں. کتنا مشقت کا سفر، مہینوں کا سفر، مدینہ سے نکل کر مصر گئے. مصر کتنی دور ہے، اتنی دور جا کر صرف ایک حدیث کی تصدیق کی. ایسا تو یہ ایک صحابی کی بات ہے، ایسے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے
ایک ایک حدیث کے لیے کئی کلومیٹر کا، کئی میل کا سفر کیا. تابعین ہیں، محدثین ہیں، ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی میلوں کا سفر انہوں نے کیا، کئی کئی میلوں کا انہوں نے سفر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے، تو اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک واپس لوٹ نہ آئے. جب تک واپس نہ لوٹے اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو علم کی تلاش میں کسی راہ کا، کسی راستے کا سفر اختیار کرتا ہے، علم کی تلاش میں، علم حاصل کرنے کے لیے جو کسی راستے کا سفر اختیار کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے طالب علم، تو اس کے راستے میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. گویا وہ علم حاصل کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو فرشتوں کے پروں پر سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، فرشتوں کے پروں پر سے ہوتے ہوئے وہ جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ بلوں میں حشرات الارض، سمندروں میں مچھلیاں، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. علم کی اتنی اہمیت ہے. یہ جو آپ جمعہ میں آتے ہیں، یہ سنتے ہیں، حدیث شریف سنتے ہیں، کچھ مسئلے سنتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا آپ کا علم حاصل کرنا ہے، علم کا حاصل کرنا ہے. ایک چیز یہ آپ کو معلوم ہو رہی ہے، اس سے پہلے نماز کے کئی مسائل کو احادیث کے ذریعے سے بتلایا گیا، اس کے بعد طہارت کے مسائل چل رہے تھے، رمضان آ گیا، پھر وقت نہیں کافی ہو رہا تھا، وہ نہیں بیان کر رہے تھے، ذکر نہیں کر رہے تھے، وہ آج انشاءاللہ ذکر کریں گے. لیکن اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ان کو علم دین سکھائیے. ہم اسکول کی تعلیم کے لیے تو بہت توجہ دیتے ہیں، اس کے لیے بچوں کے پاس جتنا ٹائم ہے وہ ٹائم پورا اسی کے لیے دے دیتے ہیں. صبح بچہ اٹھتا ہے، اس کے بعد اسکول کے لیے تیار ہوتا ہے، جاتا ہے، کالج کے لیے تیار ہوتا ہے، جاتا ہے، شام تک 4 بجے تک 5 بجے تک بچہ اسی میں مصروف رہتا ہے. پھر اس کے بعد ٹیوشن کے نام پر پھر بچہ مصروف ہو جاتا ہے، بچے کو قرآن پڑھنے آئے. کئی نوجوان ایسے ہیں عمر آج ان کی کیا ہو گئی، 20 سال کے اوپر ہو گئی، 30 سال تک ہو گئی، لیکن قرآن مجید انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی تکمیل نہیں کی. ہمارے پاس کئی چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہیں مسجد میں جو پڑھنے آتے ہیں مغرب کے بعد. کئی چھوٹے چھوٹے بچوں نے 10th میں پہنچنے سے پہلے قرآن مجید کو تکمیل کر لیا. نازل سورہ یاد نہیں رہتے چھوٹے چھوٹے، احادیث شریفہ یاد نہیں رہتے چھوٹے چھوٹے. نماز میں پڑھتے سے تحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، ثنا یاد نہیں رہتا. دعائے قنوت تو 50% کو یاد نہیں ہوگا. دعائے قنوت کئی کو بندے وطر پڑھتے کیا، عشاء پڑھتے باٹتے، بہت بڑے تو سنت پڑھے برخاست. دعائے قنوت یاد نہیں ہوگا. یہ اب اپنے کو یاد نہیں ہے نا، اپن یاد کرنے کی کوشش کرو. فونوں میں کوشش کرے تو گانے یاد ہو جاتے، گانے سنتے سنتے گانے یاد ہو جاتے، کسی کے تقریروں کے ڈائلاگ یاد ہو جاتے. انہوں تقریر کرے تو ایسا بولے پورا یاد ہو جاتی تقریر، پورے اسی انداز سے تقریر کرتے بولتے. لیکن وہی فون کے ذریعے سے سورہ یاد کرو، دعائے قنوت یاد کرو، تحیات یاد کرو، درود ابراہیم یاد کرو، دعائے معصورہ یاد کرو.
اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو اور پڑھنے کا ان کا انتظام کرو۔ یہاں پر الحمدللہ یہ جو گرمائی تعطیلات ہیں، سمر میں یہ جو مئی کے ختم تک اب جو تعطیلات ہیں، مئی اینڈنگ تک، یہ تعطیلات میں سمر کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں دینی تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ دینی تعلیم مفت، فری، ایک پیسہ بھی نہیں لیتے، اور کتابیں بھی ہم ہماری طرف سے دیتے ہیں، کتابوں کے بھی پیسے نہیں لیتے۔ اپنے بچوں کو بھیجو۔ یہ ایک مہینے سے کچھ بڑھ کے 2-3 دن بڑھ جائیں گے، شاید بیچ میں جمعہ کو چھٹی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ اور 2 چھٹیاں آ جائیں، الیکشن بھی آ رہا نا، وہ الیکشن کے دن بھی چھٹی دینا پڑتا، اور الیکشن کے دن یاد سے ووٹ ڈالنے جاؤ، خود ہی نہیں، اپنے پورے گھر والوں کو لے جاؤ، ووٹ ضرور ڈالو، ووٹ کا استعمال ضرور کرو۔ اس کے بارے میں بھی ایک مضمون ہے، علماء مشائخ کی طرف سے، اکابرین کی طرف سے آیا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو بچوں کو بھیجیے تعلیم کے لیے، صبح 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک جمعہ کو چھٹی، بچوں کو بھیجیے، بچیوں کو بھیجیے، اور یہ بچے ان دنوں میں 1 مہینے کے جو عرصہ ہے، یہ عرصے میں کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، نماز میں جو ضروری چیزیں ہیں، ایمانیات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، مسئلے مسائل، نماز کا طریقہ، یہ سب سیکھیں گے بچے، کچھ نہ کچھ ان کو معلومات ہوں گے، علم میں اضافہ ہوگا۔ بچوں کو خاص طور پر گزارش ہے سب سے کہ بچوں کو بھیجیے کہ یہ بچے کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کریں۔ اور وہ جو حدیث شریف ہے جو ہم نے عرض کیا تھا، مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، حدیث بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بکری کا گوشت بطور ہدیہ بھیجا، کسی نے تحفے کے طور پر بکری کا گوشت بھیج دیا، انہوں نے اس کا گوشت پکانے کے لیے ہانڈی پر چڑھا دیا گوشت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو رافع یہ کیا ہے؟ تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ بکری کا گوشت ہے، ہمارے ہاں تحفہ آیا تھا جس کو میں نے ہنڈی میں پکانے کے لیے چڑھا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو رافع، اس کا ایک دست، حضور کو دست مبارک کا گوشت، جانور کے بکرے کے دست مبارک کا گوشت بہت پسند ہے، حضور نے فرمایا کہ دست کا گوشت دو۔ انہوں نے ایک دست نکالا، ہاتھ کا گوشت، وہ نکال کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے تناول فرمایا۔ پھر ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر فرمایا کہ پھر مجھے دست کا گوشت دو، انہوں نے اور ایک دست نکالا، حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے وہ تناول فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے ابو رافع، اور ایک دست کا گوشت دو۔ اب انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جانور بکری کو 2 ہی دست ہوتے، 2 ہی ہاتھ ہوتے، 2 دے دیا میں۔ حضور نے فرمایا، اے ابو رافع، یہ حضور کا معجزہ، اے ابو رافع، اگر میں کہتا جاتا اور تم ہانڈی میں ہاتھ ڈالتے رہتے، جب تک میں کہتا جاتا اتنے دست ہانڈی میں سے نکلتے رہتے، اتنے دست ہانڈی میں سے نکلتے رہتے، بکری کو تو 2 ہی دست ہے۔ حضور نے فرمایا، اس کے بعد اب یہاں پر مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت تناول فرمایا، پھر اس کے بعد وہ اس سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے کلی فرمائی، انگلیوں کے سروں کو، یعنی انگلیوں کو دھو لیا، اور اس کے بعد نماز ادا فرمائی، یعنی کھانا کھانے کے بعد حضور نے وضو نہیں فرمایا، کھانا کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام احمد نے، امام احمد نے دارمی نے، حدیث بھی سن لی ہے، حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، کوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، گوشت بھی کھائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اس کے بعد الیکشن کے بارے میں جو ہمارے اکابرین نے ایک تحریر بھیجی ہے، ایک آرٹیکل بھیجا ہے، وہ سماعت فرما لیجئے۔ اس میں جو اہم باتیں ہیں، ذرا بہت طویل ہے، جو اہم چیزیں ہیں میں وہ ذکر کروں گا، اور الیکشن کے بارے میں ابھی 2 جمعوں میں بھی بولنا ہے، ووٹ ڈالو ووٹ ڈالو ووٹ ڈالو، جتنا بولے تو بھی نہیں نکلتے گھروں سے، اس میں یہ بھی ہے۔ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کے لیے 13 مئی 2024 کا دن سیاسی شعور کے امتحان کا دن ہے، ایک ایگزام ہے آپ کے لیے، ٹیسٹ ہے آپ کے لیے۔
ملک میں فرقہ پرست طاقتیں زعفرانی ایجنڈا یعنی بھگوا ایجنڈا، بھگوا رنگ کے جو لوگ ہیں کے ساتھ سرگرم عمل ہے، اور مسلم اقلیت مائنورٹیز اور دیگر پسماندہ طبقات یعنی SC/ST کو دستوری حقوق سے یعنی کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس دیے گئے ہیں وہ رائٹس سے محروم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ہمارا ووٹ ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے، ہمارا ووٹ ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے۔ ہم اگر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور متحد رہیں، یونٹی کے ساتھ ایک ایک ووٹ کو استعمال کریں اور ایک ایک ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں، تو ہمارے جو مخالفین ہیں ان کی جو سازشیں ہیں وہ سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ اور پورا ملک حیدرآباد کی طرف بھی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں کہ 13 مئی کو 13 مئی کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں۔ سب کا وکاس کا نعرہ لگا کر کھلے عام مسلم دشمن ایجنڈے پر کام کیا جا رہا ہے۔ NRC اور CAA اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ UP اور دیگر نارتھ کے اسٹیٹس میں، دیگر شمالی ہند کی ریاستوں میں مسلم اقلیت یعنی مائنورٹیز کو خوف کے سائے میں ڈر کر زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ حالات ہماری ریاست میں پیدا نہ ہوں، اس لیے ہمیں سیاسی شعور کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اتحاد کے ساتھ اپنی قیادت کو مستحکم کرنا ہوگا۔ یہ بات بھی ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ 30 نومبر 2023 کو 30 نومبر 2023 کو شہر میں MLA کے الیکشن ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارا ووٹنگ کا پرسنٹیج تناسب بہت کم تھا، افسوسناک حد تک کم تھا۔ اگر 13 مئی کو بھی یہی صورتحال رہی تو پھر مخالف امیدوار کو فائدہ ہوگا، اس لیے ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، بعض لوگ الیکشن کے دن کو چھٹی کا دن، ہالیڈے سمجھ کر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے، اور بعض لوگ اپنے دوسرے شہروں کو چلے جاتے، گاؤں کو چلے جاتے، پکنک منانے چلے جاتے، فارم ہاؤسوں کو چلے جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے اور اس کو پکنک ڈے، تفریح کا دن سمجھتے۔ یقین کیجئے یہ غفلت ملت کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور مسلمانوں کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے، ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، اس کا بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ ہم پولیس ایکشن کے صبر آزما حالات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہمارے بزرگوں کو معلوم ہے پولیس ایکشن میں ہم مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا۔ لاکھوں مسلمانوں کو دکن کے ساؤتھ کے مہاراشٹرا، کرناٹکا کے، بیدر کے، بیڑ کے، امرگا کے، عثمان آباد کے، لاتور کے کئی مسلمانوں کو، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کئی عورتوں کو ہندو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، ان کے ساتھ زندگیاں گزارے۔ یہ بات بھی غور سے سماعت فرما لیجیے۔ اگر ہماری نئی نسل ان حالات سے اگرچہ باخبر نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دیں تو اس کو استحکام بخشنے کی ضرورت ہے۔ 13 مئی کو ووٹنگ کے سلسلے میں ذری بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ جو ضعیف اور بیمار افراد ووٹ دینے کے لیے جا نہیں سکتے، الیکشن کمیشن کی جانب سے گھر پر ووٹ دینے کی ان کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے، اس سہولت سے بھی استفادہ کیجیے، ورنہ لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا پائے گی۔ ووٹنگ کے لیے آپ 10 ڈاکومنٹ میں سے کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ پیش کر سکتے ہیں۔ پاسپورٹ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، سروس آئیڈنٹی کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، بینک یا پوسٹ آفس کی پاس بک ہے یا پینشن ڈاکومنٹ ہے، یہ کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یاد رہے ہمارا ایک ایک ووٹ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ بھی ووٹ دیجیے، جو بچے بڑے ہو چکے ہیں 18 سال کی عمر کے ہیں ان کو بھی ووٹ دینے کے لیے پابند کیجیے۔ عورتوں کو بھی ووٹ دلائیے، خاص طور پر عورتوں کو بھی۔ کیا ہوتا میں یہ ووٹ نہیں ڈالے تو کیا ہوتا، یہ مت سوچیے، یہ آپ کے لیے ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ ووٹ تو 13 مئی 13 مئی کو ہے، یہ چیز آپ کو بولتے جائیں گے تاکہ
یاد رہے، بھول نہ جائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، آخر میں اللہ سے دعا ہے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو عزت کی زندگی دے اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ پہلے صوفوں کو درست کیجیے، جن کو جگہ نہیں مل رہی ہے اوپر جائیے، اس کے بعد سنتیں ادا کیجیے۔ ہو کرم سرکار اب تو